اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اس نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ صدر علی وقار رب کائنات نے سارا کا سارا قرآن ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کی شان میں نازل فرما دیا۔ جب ہم خدا کی مقدس کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں کہیں نبی کی رسالت کے تذکرے، تو کہیں ان کے عظمت کے چرچے، کہیں یاروں کی باتیں تو کہیں جانثاروں کی باتیں، کہیں جمال کی باتیں تو کہیں کمال کی باتیں، کہیں مزمل کہتا ہے کہیں مدثر، کہیں پاک کہتا ہے تو کہیں یاسین الغرض۔ سارا کا سارا قرآن ہمارے نبی کی شان و عظمت میں نازل ہوا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صدر علی وقار خدا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے اے پیارے اے پیارے، محبتوں کا تقاضا تو یہ ہے، الفتوں کی مانگ تو یہ ہے، تو ہمیں چاہتا رہے ہم تجھے چاہتے رہے، تو ہماری حمد بیان کر ہم تیری نعتیں بیان کریں، تو ہماری تعریف کر ہم تیری تعریف کریں، تو ہم سے مانگ ہم تجھے عطا کریں، اور اے محمد رسول اللہ تو لا الہ کہہ کر ہمارے خدائی کے ڈنکے بجاتا رہا، اور ہم محمد رسول اللہ کہہ کر تیری مصطفیٰ کے ڈنکے بجاتے رہیں گے۔ سامعین ذی وقار، ایمان کی بنیاد کلمہ، ایمان کی بنیاد کلمہ جسے ہم سبھی لوگ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، اگر کوئی شخص صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور محمد رسول اللہ نہ کہے تو کیا مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں صدر علی وقار، نہیں، ہرگز نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ جس طرح کلمے کے بغیر ایمان نامکمل، اسی طرح محمد رسول اللہ کے بغیر کلمہ نامکمل۔ اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اے محبوب، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، کلمے میں میرا ذکر پھر تیرا ذکر، قبر میں میرا ذکر پھر تیرا ذکر، نماز میں میرا ذکر پھر تیرا ذکر، حشر میں میرا ذکر پھر تیرا ذکر۔ اے محمد عربی، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میرے خدا کے تذکرے ہوں گے وہاں تیری مصطفیٰ کے تذکرے ہوں گے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام ان چند اشعار سے کرنا چاہوں گا۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ آیات کی تنزیل، یہ شکر کا سجدے ہیں کہ الہام کی رمجم، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث،
کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ یہ دستار یتیم ہے، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا بسا۔